وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں نے کیا کہا تو فلاں نے کیا کہا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا. یہ بڑے خوشنما دعوے ہیں آج کل کے جو بعض متجددین ہیں ان کے اس قسم کے بڑے خوشنما دعوے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا ابو حنیفہ نے کیا کہا تو شافعی نے کیا کہا، میں دیکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے. یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے، مجھے پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث. اس کا یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا یہی مطلب ہوا یا نہیں ہوا؟ مطلب اس میں دو بہت بڑے بڑے جی اس میں دو بہت بڑے بڑے مغالطے ہیں. پہلا مغالطہ تو یہ دے رہی کہ گویا کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ فقہا کو سرے سے دیکھنا ہی نہیں ہے، بس اپنی طرف سے قرآن و سنت کو سمجھ لینا ہے. تو ہمارا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ امت کے جو فقہا ہیں ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، بس قرآن و سنت پڑھنا ہے اور اپنے حساب سے سمجھ لینا ہے. بھائی اہل حدیث آپ دیکھیں، ہماری حدیث کی شروحات کی کتاب اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، کیا ہم ائمہ کرام کے حوالے نہیں دیتے یا فقہا کے حوالے ہم نہیں دیتے؟ ہندوستان میں الحمدللہ سنن ترمذی کی سب سے معروف پوری دنیا کی شرح ہے تحفۃ الحوضی، ہندوستان کے ایک سلفی عالم نے لکھی ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں کیا اس میں محدثین اور فقہا کے حوالے نہیں ہیں؟ آپ ابو داؤد کی پوری دنیا میں سب سے مشہور شرح ہے عون المعبود، ایک ہندوستان کے اہل حدیث عالم نے لکھی ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں کیا اس میں علماء اور فقہا کے حوالے نہیں ہیں؟ یہ جو ہمارے مقلد بھائی بار بار ہمارے پر الزام ڈالتے ہیں نا کہ گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے استفادہ کرنا ہے، فقہا کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ بات جھوٹ ہے. یہ ہماری طرف ایک غلط بات منسوخ کی گئی ہے. ہم تو بار بار اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. سلفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنا ہے اور قرآن و سنت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سلف کے فہم کی روشنی میں سمجھنا ہے. اور سلف کون ہے؟ سلف ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ سب سے پہلے، اور اس کے بعد ہمارے ائمہ اور فقہا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان ائمہ اور فقہا سے استفادہ کرنا ہے اور ان ائمہ اور فقہا کے اقوال کی ان کے فہم کی روشنی میں قرآن و سنت کو سمجھنا ہے. تو یہ جو بات کہتے ہیں نا گویا کہ ساری امت کے فقہا کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اکیلے قرآن و سنت سے اجتہاد کرتے ہیں. اہل حدیث کا کوئی ایک مسئلہ نہیں بتا سکتا ہے، کوئی بھی دنیا کا مقلد اہل حدیث کا ایک مسئلہ نہیں بتا سکتا جس میں اہل حدیث نے ایسی بات کہہ دی ہو جو امت کے فقہا میں سے کسی نے نہیں کہی ہے. ناممکن ہے، بلکہ ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، ہم اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث خود قرآن و سنت سے کوئی ایک ایسی بات نکال کر کے دے دے جو امت میں کسی فقیہ نے نہ کہی ہو. ہم فقہا کے اختلاف سے یہ دائرے سے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے لوگوں کو. تو یہ جو ایک مغالطہ دیا جاتا ہے نا کہ گویا کہ اہل حدیث ڈائریکٹ قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، فقہا کو بیچ میں نہیں لاتے، ان کے فہم سے استفادہ نہیں کرتے، یہ جھوٹی بات ہے. پہلی بات تو کہنی تھی. جی ایک دوسری بات میں بول گئی ویڈیو جی دوسری بات میں ایک پھر سے ویڈیو چلائیے نا، میرے ذہن سے نکل گئی دوسری بات. میں شروع کرتا ہوں. بڑے خوشنما دعوے ہیں آج کل کے جی جو جی. تو جیسے اب یہ دیکھیے انہوں نے کیا چیز کی ہے، بلنڈر یہ کہ دیکھیے اسٹرا مین اس کو بولتے ہیں کہ جو چیز ہے نہیں ویسے بتاؤ اور پھر غلط ثابت کرو. یہاں پہ صحیح بات کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ عام آدمی، آج کا آدمی جا کے استدلال کرے گا، اور وہ استدلال چاروں اماموں کے سامنے آج کا استدلال، بھائی ہم وہ کہتے ہی نہیں ہے. یہاں پہ عالموں کے سامنے عالم ہے، علماء کے سامنے علماء ہے، اور متقدمین میں پرانے علماء میں سے کسی نے وہ بات کہی ہے، ان کے دلائل، دو علماء دو بات بول رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ جہاں پیدا ہوئے وہی کرو، یہ کہا جاتا ہے. تقلید کا معاملہ کیا ہے؟ جہاں پیدا ہو وہ کرو. تو یہاں پر بات کیا سمجھنی ہے؟ جیسے میں مفتی طارق کی میں ایک کلپ چلا کے بتاتا ہوں کہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ میں دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ دلیل بتاؤ، بغیر دلیل نہیں مانگیں. اگر کسی شخصیت کا برحق ہونا آپ کی نظر میں ثابت نہیں ہے پھر آپ اس سے دلیل مانگیں گے، لیکن کسی کا برحق ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس کے پیچھے چلنا یہ دلیل ہی کو فالو کرنے کے مترادف ہے. میں اگر کوئی بات کہتا ہوں، دیکھیے یہاں پہ کیا اچھا مسئلہ زید بھائی، ہے. میں بولیں جی بتا دیجیے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں نا، یہ جو ہم پر الزام لگا رہے کہ بھائی میرا فہم ایک طرف ہے، پوری امت کے لوگوں کا فہم ایک طرف ہے، گویا کہ ہم اپنے آپ کو ائمہ کے مقابلے میں پیش کر کے ان سے زیادہ ذہین اپنے آپ کو مان رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی اچھا ٹھیک ہے، ایک تو میں نے بتایا کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے سلف میں کوئی نہ کوئی ہمارا سلف ہوتا ہے، ائمہ میں سے کوئی نہ کوئی ایک امام ہوتا ہے، اسی کے قول کے اور اسی کے فہم کی روشنی میں ہم نصوص کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بھائی آپ بھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اپنے امام کی مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ بھی تو پوری دنیا کے تمام ائمہ کا رد کرتے ہیں. یعنی مقلد کا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ وہ تو پہلے کہتا ہے میں جاہل ہوں، جیسے یہ بار بار بول رہے ہیں نا کہ میں جاہل ہوں. تقلید کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آدمی کو؟ جہالت کی وجہ سے، کہ وہ دلیل نہیں سمجھ سکتا اس لیے کہ امام کی بات مان رہا ہے، تو جاہل بول کر کے اپنے آپ کو تقلید کی شروعات کرتے ہیں. اس کے بعد جب مسئلہ آتا ہے کہ بھائی اس مسلک میں میرے امام کا یہ قول ہے اور میرے امام کے خلاف فلاں فلاں اماموں کا یہ قول ہے، تو ایک مقلد جو اپنے آپ کو اب تک جاہل کہہ رہا تھا وہ پوری جرات کے ساتھ اٹھ کر کے امام شافعی کا بھی رد کرے گا، احمد ابن حنبل کا بھی رد کرے گا، امام مالک کا بھی رد کرے گا، سفیان ثوری کا رد کرے گا، اوزاعی کا رد کرے گا، حتیٰ کہ صحابہ کا بھی رد کرے گا.
یعنی پھر وہ یہ کہے گا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کے دفاع میں جب کھڑا ہوا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام شافعی سے بھی زیادہ دین کو سمجھنے والا ہوں، امام مالک سے بھی زیادہ دین کو سمجھنے والا ہوں، احمد ابن حنبل سے بھی زیادہ دین کو سمجھنے والا ہوں۔ اگر کسی ایک امام کے قول کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ ہمارے لیے کرے کہ ہم امام شافعی کی کسی مسئلے میں بات نہیں مان رہے، تو گویا کہ ہم اپنے آپ کو ان سے بڑا عالم سمجھ رہے ہیں۔ تو دنیا کے حنفی مسلک کے سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جس میں امام حنیفہ ایک طرف ہے، باقی تینوں فقہا ایک طرف ہیں، تو اس کا مطلب جب آپ ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا علم ان تینوں اماموں کے علم سے زیادہ ہے۔ کوئی فقہی مسئلہ اٹھا لیں، بغیر جیسے بہت مشہور مسئلہ ہے بغیر ولی کے نکاح کا مسئلہ ہے، سارے امت کے ائمہ ایک طرف ہیں، صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی کا قول نہیں ملتا کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں بہت صحیح سری ہیں اس معاملے میں کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اتنی سری حدیثیں موجود ہیں، سارے اس امت کے پورے ائمہ ایک طرف ہیں۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہی حضرات جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کا دم بھرتے ہیں، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں امام حنیفہ کا دفاع کرنے کے لیے تو امت کے تمام ائمہ کا رد کرتے ہیں، تمام علماء کا رد کرتے ہیں، سب کے دلائل لے لے کر کے سب کا تجزیہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کو برحق ثابت کرنے کے لیے۔ تو پھر تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں اگر کسی مسئلے میں کسی امام کے قول کو نہ ماننے پر آپ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم اس امام سے زیادہ اپنے آپ کو علم والا بتا رہے ہیں، تو اپنے امام کے دفاع میں بھی تو آپ دوسرے ائمہ کا رد کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، تو اس کا مطلب آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ آپ ان ائمہ سے زیادہ علم والے۔ تو وہ اگر یہ بات ہم پر لازم آتی ہے تو آپ پر بھی درجہ لازم آتی ہے۔ جس بیماری کی آپ ہماری طرف نسبت کر رہے ہیں اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس کے پہلے بیمار آپ خود ہیں، کیونکہ بہت سارے مسائل میں آپ ائمہ کی بات نہیں مانتے، بلکہ میں پچھلی اسٹریم میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ائمہ کو تو حقیقت میں ہم مانتے ہیں، مقلد ائمہ کو نہیں مانتا، مقلد امام کو مانتا ہے۔ وہ صرف ایک امام کو مانتا ہے، اس کا سارا لینا دینا، سارا اس کا جو ہے نا مرکز محور صرف اس کا ایک امام ہوتا ہے، باقی اپنے امام کے علاوہ کسی کی نہیں مانتا۔ اپنے امام کے علاوہ تو وہ قرآن و سنت کی بھی نہیں مانتا، اس کو سینکڑوں دلیلیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں، حدیثیں رکھ دی جائیں، رفع الیدین کا ہی مسئلہ آپ دیکھ لیں، متواتر درجے کی حدیثیں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کی موجود ہیں، پوری امت رکوع کے بعد اور رکوع سے پہلے رفع الیدین کی قائل ہے۔ اس کے باوجود آپ کسی حنفی کو نہیں پائیں گے کہ وہ امام حنیفہ کے قول کے سامنے صحیح حدیثوں کو قبول کر لے، رد کر دیتا ہے، ائمہ کی بات قبول کر لے، رد کر دیتا ہے۔ اب اس ایک مسئلے میں آپ ایک طرف اپنے امام کے ساتھ کھڑے، دوسری طرف پوری امت کھڑی ہے، سارے ائمہ کھڑے ہیں، آپ کو کوئی امام کا قول آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ مانا جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فہم ان تمام امت کے ائمہ کے فہم سے بڑا ہے؟ اگر آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں تو یہ الزام پہلے آپ پر آتا ہے۔ ایسے دسیوں مسائل میں بتا سکتا ہوں۔ تو یہ الزام لگانا کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ان کا فہم ائمہ کے فہم سے بڑا ہے، یہ بات جھوٹی ہے، جھوٹ ہے یہ بات۔ نہ ہم اپنے فہم کو ائمہ کے فہم کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، نہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کہی جا سکتی جو امت میں کسی فقیہ نے نہیں کہی۔ جی، اور چلیے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ جو لاسٹ کا جملہ تھا نا ان کا، مجھے پتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث اس کا یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ مطلب کیا، یہ دیکھیے یہ جو لاسٹ جملہ ہے، میں یہ بہت فیوریٹ آرگیومنٹ ہے اس موضوع پر، بہت ہی فیوریٹ آرگیومنٹ ہے۔ شافعی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، مجھے پتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث اس کا یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ان کو نہیں پتا تھا، تمہیں پتا ہے، یہاں پہ فرسٹ آف آل ان کو تمہیں یہ نہیں ہے معاملہ، یہ علماء میں ہی آپس میں اختلاف ہے، تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ ہم کیوں نہ اس عالم کی بات مانیں جن کے پاس قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، سلف اور صحابہ کی دلیل ہے، تو ہم ان کی بات کیوں نہ مانیں؟ ہم کیوں بند جائیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ جو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں تم حنفی ہو، تم شافعی ہو، بند جاؤ۔ اب وہ جو ہم لوگ جو اصل جس چیز کے خلاف ہے نا، جو یہ جس طرح سے لوگ لازم پکڑ لیتے ہیں کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، یہ ہے اصل پرابلم۔ جو ہر دھرمی پہ اتر آتے ہیں لوگ کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کی بات نہیں چھوڑ سکتا، یہ اصل پرابلم ہے۔ اور یہ جو آرگومنٹ کہا نا کہ کیا ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو نہیں معلوم تھا، اتنا بڑے امام 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، ان کو نہیں معلوم تھا؟ تو یہ آرگومنٹ بھی ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جی شیخ سرفراز، آپ کیا بتا رہے ہیں اس بارے میں؟ چلیے میں آپ سب کے سامنے کچھ کنٹینیو کریں۔ میں مثالوں کے ساتھ کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں اتنی سی بات بولوں گا، ابھی ایک صاحب کمنٹ میں بول رہے ہیں کہ ہم امام ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں، اور کوئی ایک ایسا مسئلہ بتاؤ جس میں امام تیمیہ نے قرآن و سنت کے خلاف بات کی ہو اور آپ لوگ ان کی بات رد کر دیتے ہوں۔ تو میں جو میرے احباب ہیں نا، شیخ کفایت اور شیخ شعبان اور میں بھی اور آپ بھی، ہم لوگ انشاءاللہ اس کے بعد یہ جو ہماری گفتگو پوری ہو جائے نا تو ہم ایسے مسائل بتائیں گے۔ یہ بہت ایک عام الزام ہے اہل حدیثوں پہ کہ اہل حدیث جو ہے وہ ابن تیمیہ کی تقلید کرتے، تو میں انشاءاللہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ شیخ کفایت بھی ذہن تھوڑا سا تیار کر لیں، شعبان بھائی بھی، کہ وہ مسائل جس میں امام ابن تیمیہ کی بات اہل حدیث نہیں مانتے، اب انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کو ایسے مسائل مل جائیں گے جہاں ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، شیخ البانی کی بات ہم نہیں مانتے ہیں، شیخ بن باز کی بات نہیں مانتے ہیں، بڑے ہمارے جو علماء اکرام ہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ بھی ہمارے، امام شافعی بھی ہمارے، امام مالک بھی ہمارے، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے، اور سارے کے سارے انسان ہیں نا آخر میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل ابن آدم خطاء، سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہے، وخیر الخطائین التوابون،
خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو سب انسان تھے نا, ان سے بھول ہو سکتی ہے, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. جو یہ بات بولتے ہیں نا کیسے نہیں پتا ہو, ان کو کیسے نہیں پتا ہے, ارے بھائی انسان تھے نا, بنیادی بات. مطلب بڑے امام تھے, بڑے عالم تھے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ انسان تھے. اور دوسری چیز جو کہتے ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی, آپ لوگوں تک پہنچ گئی. بھائی یہاں پہ پہلے بات سمجھیے کہ 1400 سال بعد کوئی استدلال کر رہا ہے نا, ہم لوگ اس کو نہیں مانتے. وہ چیز بڑے علماء سے, پہلے زمانے کے علماء سے ملتی ہے. جیسے مثال دیتا ہوں, جو الزام عام طور پہ لگایا جاتا ہے 3 طلاق کا مسئلہ, تو شیخ کفایت نے الحمدللہ اپنی کتاب کے اندر پورے تسلسل کے ساتھ اس مسئلے کو بتایا ہے, کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر مستقل ہر زمانے میں آپ کو علماء کرام ملیں گے جو کہتے تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 نہیں, ایک ہوتی ہے. اب ہم دلائل کی روشنی میں جو بات بہت مضبوط ہے, واضح ہے, تو ہم اس بات کو مانتے ہیں. اور یہ بات کو یاد رکھیے, جو لوگ اجماع کو بھی ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ 4 اماموں تک ہی اجماع ہے, تو نہیں, اس امت کے سارے بڑے علماء کرام ہم سب کو مانتے ہیں. جس کے پاس بھی قرآن حدیث سے دلیل ہے وہ مان لینا ہے. تو جو کہتے ہیں ایسا کیسے ہو گیا کہ ان تک حدیث نہیں پہنچی, تو بھائی آپ کو ایسی کتنی حدیثیں ملے گی جہاں پہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہتے ہیں کہ فلاں معاملہ, اور وہ صحابی کہتے ہیں مجھے حدیث نہیں پتا تھی. آپ کے سامنے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے جہاں عمر رضی اللہ عنہ کو السلام 3 بار سلام کرنے والی جو حدیث ہے کہ گھر کے باہر 3 بار سلام کرنا, جواب آئے تو رہو نہیں تو چلے جاؤ. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, لاسٹ لائن دیکھیے, خفی علی ھذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہان الصفق بالاسواق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھ سے پوشیدہ رہ گئی کیونکہ میں بازار میں مشغول ہوا کرتا تھا. اب جب عمر رضی اللہ عنہ جو خلفائے راشدین میں سے, ان تک ایک حدیث نہیں پہنچی, ہو سکتا ہے تو 80 ہجری میں پیدا ہونے والی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک نہ پہنچی ہو, کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یا امام شافعی جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے ان تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا؟ یا امام مالک جو 93 ہجری میں پیدا ہوئے, امام احمد بن حنبل جو 164 ہجری میں پیدا ہوئے, ان تک نہیں پہنچی ہو, جب صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے موجود, وہاں پہ موجود ہے, خلفائے راشدین میں سے, عشرہ مبشرہ میں سے, ان تک نہیں پہنچی ہو, یہ ہو سکتا ہے. تو کیا ان بڑے اماموں تک نہ پہنچی ہو؟ نہیں ہو سکتا. آپ خود سوچو نا کتنا سمپل معاملہ ہے. اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث بھی پہنچی ہو لیکن فتویٰ دیتے ٹائم پہ وہ حدیث یاد نہ آئی ہو؟ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار. جیسے مثال کے طور پر ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے جب حذیفہ بن یمان, بڑے علم والے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, ان کو جب وہ چبوترے پر یعنی پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کر امامت کر رہے تھے اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو کھینچا, نیچے اتارا, تو نماز بعد جب پوچھا, اور الفاظ دیکھیے, الم تعلم انہم کانوا ینہون عن ذلک, کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس چیز سے انہیں روکا گیا تھا, اس چیز سے, یعنی امام اوپر مقتدی نیچے, اس چیز سے انہیں روکا گیا تھا. اب دیکھو جواب, کس کا جواب؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا. وہ کہتے ہیں بلا, کہا ہاں مجھے معلوم ہے, قد ذکرت حین مددتنی, جب آپ نے مجھے کھینچا تب مجھے یاد آیا, یعنی کہ ان کو پتا تھی حدیث لیکن بس اس وقت پہ یاد ہی نہیں آئی. ہوتا ہے ایسا, انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, کبھی فیصلہ کرتے ٹائم پہ یاد نہیں آتی ہے. جیسے مجنونہ کو جو فیصلہ لیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اس کو رجم کیا جائے, اور مشورہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کر کے فیصلہ کرتے تھے, لیکن جب ان کے سامنے حدیث رکھی گئی کہ مجنونہ کی تو قلم اٹھی ہوئی ہے, یعنی کہ اس کے گناہ نہیں لکھے جا رہے, جب گناہ نہیں لکھے جا رہے تو سزا کیسے ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً رجوع کیا, حدیث پتہ تھی انہیں, پھر بھی فیصلہ کرتے وقت پر وہ حدیث یاد نہیں آئی. ایسا ہوتا ہے, انسانوں کے ساتھ معاملات ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے, اذا حکم الحاکم فاجتہد, جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, ثم اصاب فلہ اجران, صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا. واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر, جب وہ فیصلہ کرے, اجتہاد کرے, صحیح ہو, ہاں خطا ہو جائے تو بھی ایک اجر ملے گا. تو ہم اماموں کے بارے میں تو یہی گمان کرتے ہیں کہ جہاں ہم کہتے ہیں نا اس مسئلے میں فلاں عالم کی بات مضبوط ہے, ان کے پاس دلائل ہے, تو ہم دوسرے عالم کے بارے میں یہی گمان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انہیں وہاں پر, اللہ سے ہمیں امید ہے, وہ ایک اجر ملے گا. لیکن اگر کوئی مقتدی کو پتا چل جائے کہ یہاں پہ فلاں عالم کے پاس صحیح دلیل ہے, اور جو ان کے امام ہے اس چیز میں انسان ہونے کے ناطے, ہو سکتا ہے ان کو حدیث نہ پتا رہی ہو سکتا ہے کہ فیصلے کے وقت یاد نہ آئی ہو, کسی بھی وجہ سے ان سے بھول ہوئی, اور ان کے پاس دلائل مضبوط ہے, لیکن وہ کہے نہیں میں تو ان کا ماننے والا ہوں. التزام بقول غیر, یعنی کہ کسی اور کی بات کو لازم پکڑنا, جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا, مطلب کہ لوگ لازم پکڑتے ہیں کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں, ہم تو حنفی ہیں, ہم تو شافعی. ارے آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اماموں نے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جوڑے, کسی نے نہیں کہا کہ میرے متبع بن جاؤ, میری بات مانو, میری بات مت چھوڑنا, کسی نے نہیں سکھایا ایسا. تو یہاں پہ کیا بات ہے کہ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ہمارے امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے, بات واضح ہو گئی ہے تو, حق واضح ہو گیا تو, اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے ہے لیکن میں اپنی امام کی بات کو نہیں چھوڑوں گا, تو پھر کیا ان کو ایک اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا. کہاں سے ملے گا بھائی؟ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے آپ کسی اور کی بات کو اوپر رکھ رہے ہو, تو آپ ایک اجر کی کیسے امید کر سکتے ہو؟ وہ امام کے تعلق سے ہم تو یہی گمان کرتے ہیں, امام صاحب کے تعلق سے, کہ انہیں انشاءاللہ وہ ایک اجر ملے گا, لیکن مقتدی کے تعلق سے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے, واضح بات ہے. تو دیکھو بھائی, فائنل بات ہے, کوئی کہے گا کہ یہ ٹاپک ڈسکس کر کے کیا فائدہ؟ بعض لوگ ہوتے ہیں چیٹ میں بولے کیا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ موضوع کوئی نہ سمجھے نا, اپنی آنکھوں سے حدیثوں کو دیکھے گا اور کہے گا کہ میں یہ نہیں فالو کروں گا,
حدیث سامنے ہوگی, دلائل سامنے ہوں گے. اگر ایک بار اس کا ذہن اوپن ہو جائے نا کہ سب امام ہمارے ہیں بھائی, سارے علماء کرام ہمارے ہیں, جس کے پاس بھی پروف ہے لے لینا ہے, قرآن حدیث کی بات ہے. اگر ایک بار ذہن اوپن ہو گیا نا, اتنی ساری سنتیں جو ہاتھ سے چھوٹی ہیں نا, وہ سنتیں نہیں چھوٹے گی. اتنے سارے اختلافات جو ختم ہو سکتے تھے اس امت کے, اس طرح سے کہ ردوہ الی اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ, وہ حل نہیں ہوں گے. تو یہ بہت سمپل سی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا, آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ.